السلام علیکم ناظرین، میرا نام سعید اختر ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس میں لیول 1 کا اسٹوڈنٹ پلس فیسیلیٹیٹر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان ہوتے ہیں۔ ہم ان سے ان کی تعلیمی کیریئر کے بارے میں، ان کی اچیومنٹس کے بارے میں اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں، جناب رحمت امپاورمنٹ والا۔ تو آپ جو ہیں وہ ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو آئیے باقی چیزیں انہی کی زبانی سنتے ہیں، ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جی تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سعید اختر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ خیریت سے ہیں جناب رحمت صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سعید اختر صاحب، بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ میں یہاں آ سکوں اور آپ سے بات کر سکوں، بہت شکریہ۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سعید صاحب۔ جی سر، تو میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز کچھ ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں، فرسٹ ٹائم آپ کو سن رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیجیے پلیز۔ ضرور سعید صاحب۔ سعید صاحب ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، اگر آپ یہ ہماری جو فریمز ہیں ان کو آپ برابر کر دیں، جو آپ کو نیچے مختلف لے آؤٹس نظر آ رہے ہوں گے ابھی میری، جی بالکل، یہ جی زبردست، تھینک یو سعید صاحب۔ اچھا سعید صاحب، میرا نام سید رحمت علی شاہ ہے، اور ریحان بھائی کی شاگردی میں آنے کے بعد انہوں نے مجھے امپاورمنٹ والا کا ٹائٹل دیا، اور والا آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ہمارا ایک مشن ہوتا ہے، ہمارا لائف مشن یا لائف گول اس کو کہہ لیں، جو ریحان بھائی ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں اسائن کرتے ہیں ہماری انٹرسٹ اور ہماری صلاحیتوں کے مطابق۔ تو انہوں نے مجھے امپاورمنٹ والا ٹائٹل سجیسٹ کیا، جس کو میں بہت پراؤڈلی اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہوں، اور اب یہ میری پہچان بن گیا ہے سوشل میڈیا پر الحمدللہ۔ تو میں کراچی سے ہوں، میری عمر 36 برس ہے، اور ہائی اسکول ڈگری ہے میرے پاس۔ پچھلے 2 سال سے ریحان بھائی کی شاگردی میں ہوں، ان سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی سیکھتا رہوں گا۔ اور پچھلے 1.5 سال سے میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں دولت بھائی کے ساتھ ہوں، اور ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی جو نائٹ شفٹ ہے اس کو میں لیڈ کرتا ہوں ایز اے لیڈ فیسیلیٹیٹر۔ اور ہماری یہ جو کلاس ہے اس کو ہم لیول 1 بیچ 4 کہتے ہیں۔ اس میں موسٹلی ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرتے ہیں، گلف کنٹریز کے، یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے، رومینیا اور ارجنٹینا سے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس شفٹ میں۔ یہ 2 شفٹس ہوتی ہیں، رات 10 سے رات کو 2 بجے تک، اور اسٹرکٹلی ہم اس کو انگلش میں کرتے ہیں تاکہ ہم انٹرنیشنل آڈینس کو کیٹر کر سکیں۔ تو پچھلے 1.5 سال سے یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک انٹرویور بھی ہوں، کیونکہ پہلے میں نے جب ریحان بھائی سے میں کنیکٹ ہوا تو انٹرویور کے طور پر ہی میں نے سٹارٹ لیا، ان سے سیکھا کہ انٹرویوز کیسے لیتے ہیں، انٹرویوز کی پاور کیا ہے، انٹرویوز سے مجھے کیا حاصل ہوگا، میری شخصیت میں کس طرح چینج آئے گا، اور جو کہ ہر انٹرویو کرنے کے بعد میں خود میں محسوس کرتا رہا، میرا کانفیڈنس بڑھتا رہا، اور میں لوگوں سے سیکھتا رہا، ریحان بھائی سے سیکھتا رہا۔ تو الحمدللہ میں 238 انٹرویوز اب تک کر چکا ہوں، اور اس میں دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے ہیں، فرام ایسٹ ٹو ویسٹ، آپ جہاں چلے جائیں، فرام نارتھ ٹو ساؤتھ الحمدللہ۔ میں نے لوگوں کے ساتھ انٹرویوز کیے ہیں، ان کے پرسپیکٹیو جانے، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اپنی کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اس پروسیس میں نے پالش کی ہیں۔ لاسٹلی میں اپنے بارے میں ایک فیکٹ ضرور بتانا پسند کرتا ہوں کہ آئی ایم اے پرسن ود ڈسیبلٹی، میں ایک معذور شخص ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا ہوں، میں ویل چیئر یوز کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے میں نے اب تک جیا ہے، اور آگے بھی بہت ہوپ فل ہوں کہ میری زندگی جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ جی سعید صاحب، یہ چھوٹا سا میرا تعارف۔ ماشاء اللہ سر جی، بہت خوب۔ اچھا سر، آپ نے اپنے انٹرویو میں باقی ساری چیزیں تو بتائی، اس کے بارے میں چلے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جو ڈس ایبلٹی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ کیسے ہوا۔ ضرور سعید صاحب، میری جو ڈسیبلٹی ایک بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کا نام ہے آسٹیوجینیسس امپرفیکٹا۔
آسان الفاظ میں کہیں تو اسے برٹل بون ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یا ہڈیوں کا کمزور ہونا اس کو کہتے ہیں۔ جب بچہ ماں کی کوکھ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے تو یہ کیونکہ یہ جینیٹیکل ڈس آرڈر ہے جس کو موروثی بیماری بھی کہتے ہیں، تو یہ والدین کی طرف سے ہی جینیٹیکلی اولاد میں آتی ہے۔ تو ایسے اس بیماری سے جو متاثر بچے ہوتے ہیں وہ ماں کی کوکھ میں ان کی ہڈیوں کو وہ نشو و نما نہیں مل پاتی جو کہ ضروری ہوتی ہے۔ تو جب ایسا افیکٹڈ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے ہڈیوں میں مزید کمزوری آ جاتی ہے، خاص طور پر جو ہماری لمز ہوتی ہیں جن کو لمبی ہڈیاں کہتے ہیں، جو ہماری بازوؤں میں اور ٹانگوں میں ہوتی ہیں، ان میں وہ بہت کمزور ہوتی ہے اور ان میں فریکچرز ہوتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح بیک بون جو ہے وہ کرو ہوتی رہتی ہے، اس میں اس طرح کا جو کرو ہے وہ بنتا رہتا ہے جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو میرا بچپن بھی کافی تکلیف دہ تھا، ہسپتالوں میں گزرا، والدین کی جوانیاں جو ہے وہ مجھ پر ہی خرچ ہوئیں، اور راتوں کو دن کو انہوں نے میری تیمارداری کی، میری دیکھ بھال کی، کیونکہ ہڈیوں کا کمزور ہونا جو ہے وہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ کہیں سے ذرا سی بھی ٹھوکر لگ گئی تو فریکچر ہو گیا، کہیں سے گر گئے تو فریکچر ہو گیا، اور بچے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان میں اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں کہ وہ خود اپنا خیال رکھ سکیں، تو پھر والدین کو ایسے بچوں کا ایکسٹرا جی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے والدین نے بہت خیال رکھا میرا، میری ڈسیبلٹی کے باوجود مجھے تعلیم دلوائی، مجھے شعور دلوایا، اور مجھے کبھی وہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کسی سے کم ہوں، بلکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہ تعلیم دی، شعور دیا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں، اور اتنا انہوں نے پیار دیا کہ مجھے میرے دیگر بھائیوں سے زیادہ پیار مجھے اپنے والدین سے ملا، تو میں ان کا زیادہ ہی لاڈلا بچہ ہوں۔ تو یہ ان کے شعور کا ہی نتیجہ، ان کے دیے ہوئے شعور اور تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آج یہاں ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اور چند لوگ مجھے جانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو یہ سارا کریڈٹ میرے والدین کو جاتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا میں میرے والدین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا سب سے بہترین تحفہ ہے میرے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے والدین کے گھر میں پیدا کیا، ورنہ میں نے اپنے آس پاس دیکھا ہے جو معذور افراد ہوتے ہیں ان کی معاشرے میں اس طرح قدر نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلے تو ان کے گھر میں قدر نہیں ہوتی، پھر ان کی معاشرے میں قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ سارا صحرا جو ہے یہ والدین کے سر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کس طرح بڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے کے معاشرے کا ایک مثبت حصہ بنانا چاہتے ہیں، ایک پروڈکٹیو پارٹ بنانا چاہتے ہیں، یا پھر انہیں گھر کا ایک کونا دے کر ان کو بڑا کرنا چاہتے ہیں جہاں ان میں پھر کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، ان میں دنیا کا سامنا کرنے کی کمی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں کوئی بھی مثبت کردار اپنا ادا نہیں کر سکتے، اور اسی کونے میں وہ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ میرے والدین نے مجھے شعور دیا، تعلیم دی، اور آج میں یہاں موجود ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی میری بیماری اور ڈسیبلٹی کے حوالے سے بات۔ ماشاء اللہ سر۔ سر سب سے پہلے تو میرا ٹاپک تو میرا کچھ اور تھا، لیکن اب میں نے اپنا ٹاپک چینج کر لیا ہے، کیونکہ میں جاننا چاہوں گا اور اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہمت کا مظاہرہ کیا آپ نے، اور کس طریقے سے آپ کے والدین ہیں۔ سب سے پہلے تو سر میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے والدین گرامی کو، بہت کہ شکریہ۔ ان کی وہ قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اولاد تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور اگر کسی کے اولاد میں اگر اس طرح کا کوئی ایشو ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدرتی جو ہے نا وہ معذوری ہو، تو پھر اس کا وہ ظاہری بات ہے اور زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی ہمت، آپ نے ہمت کی، آپ نے حوصلہ کیا، اور آپ کے والدین نے کس طریقے سے آپ کو سپورٹ کیا ہر ایک قدم پہ، ہر دن، ہر لمحہ، اور ان کی آج یہ سپورٹ کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ دیکھیں آج رحمت صاحب کو جو ہے نا پوری دنیا جانتی ہے، اور دنیا کے نہ کہ پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ اتنا مقام دیا، آپ کو شہرت دی، اور آپ کے والدین کو جو ہے نا کتنی خوشی ہوتی ہوگی آج آپ کو دیکھ کے کہ ہمارا وہ بیٹا، کہ جس کو شروع میں شاید لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسے زندگی گزارے گا، یہ کیسے بڑا ہوگا، یہ کیسے پڑا ہوگا، تو آج اللہ تعالیٰ نے کتنا انعام کیا کہ نہ صرف
عام تعلیم بلکہ ایک وہ تعلیم کہ جو ہر کسی کے پاس نہیں ہے آج کل کے دور میں، اور جو پاکستان میں لا کے وہ لوگ نہیں کر سکتے آج۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر اور آپ کے پیرنٹس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کو اور آمین عزت دے آمین کہ آج آپ کو نہ کہ پاکستان میں بلکہ دنیا سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر ایک خاص اور آپ کے والدین پہ انعام ہے، بے اور شک یہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا انعام سے نوازا ہے کہ کس طریقے سے آج آپ لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ بے شک سعید صاحب، میں آپ سے اگری کرتا ہوں۔ یہ میرے والدین، میں ان کی جی تعریف میں اگلا 1 گھنٹہ بھی بات کروں تو کم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بالکل سر، بالکل سر، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک دن کیا سر، گھنٹہ کیا، گھنٹوں جو ہے نا اگر ان کی تعریف کی جائے تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنی محنت کی، جتنا حوصلہ ان کے اندر ہے، کہ جتنا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا، یہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ آج نہ صرف آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں سر۔ معذور تو وہ لوگ ہوتے ہیں میرے خیال میں کہ جو کچھ کر نہیں سکتے ہاتھ پاؤں ہونے کے باوجود، لیکن یہ قدرتی ایک بیماری تھی، ایک قدرتی چیز تھی جس کے باوجود آپ نے اتنی محنت کی، اتنی اچھی تعلیم آپ نے حاصل کی، اور آج نہ صرف حاصل کی بلکہ آج پوری دنیا میں آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان کا امپاورمنٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے۔ بے شک سعید صاحب، بہت چلیں شکریہ۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں سر، آپ اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں کہ پڑھنے کے دوران اسکول کالجز میں آپ کیسے جاتے تھے، اور آپ کو وہاں پہ کیا کیا مشکلات ہوتی تھی پڑھنے کے دوران؟ اگین سعید صاحب، جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر، اب تو خیر کافی شعور ہے، لیکن اگر آپ 30 سال پہلے دیکھیں تو اتنا شعور نہیں تھا والدین میں۔ لیکن پھر میں اپنے والدین کو کریڈٹ دوں گا، خاص طور پہ میری والدہ کو، کہ ان کا یہی تھا کہ میں نے ان کو ضرور پڑھانا ہے۔ حالانکہ کچھ مشورے ان کو دیے گئے کہ ان کو پڑھا کر آپ نے کیا کرنا ہے، لیکن میری والدہ نے کہا نہیں، جیسے ایسے ہی میرے دوسرے بچے اسکول جاتے ہیں، اور جیسے میرے کزنس اسکول جاتے تھے، تو میری والدہ نے یہی کہا کہ ان کو بھی میں اسکول ضرور بھیجوں، ضرور ان کو تعلیم دلواؤں گی۔ تو میرے والد والدہ، میرے بڑے بھائی، یہ مجھے گود میں اٹھا کر اسکول لے کر جاتے تھے، اور اسکول علاقے میں ہی تھا لیکن پھر بھی 5 منٹ کی واک کرنا، ایک بچے کو اٹھانا اور اس سے بھاری اس کا بیگ اٹھانا، بستہ جو کہ وہ کتابیں کاپیاں اس میں لدی ہوئی ہوتی ہیں، ہمارا نظام تعلیم کہ ایسے ہی غیر ضروری پڑھانا، غیر ضروری کتابیں، غیر ضروری مواد، تو بچے سے زیادہ بھاری اس کا بیگ، تو دن میں ایک دفعہ صبح بچے کو اسکول چھوڑ کے آنا، پھر اس کو واپس گھر لے کے آنا دوپہر میں۔ تو یہ کوئی 14-15 سال کی ایکسرسائز تھی جو میرے والدین نے، پھر میرے بڑے بھائی نے کی، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ پڑھایا، اور انٹرمیڈیٹ تک پڑھایا۔ بی کام کے بھی میں نے ایگزامس ٹرائی کیے تھے، 3 بار میں نے اٹیمپٹ کیے تھے، بٹ میرا انٹرسٹ اس وقت اتنا ڈیولپ نہیں ہو سکا پڑھائی میں، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ میں بھی سمجھ گیا تھا کہ مجھے کوئی جاب نہیں کرنی ہے۔ ظاہر ہے گھر پہ آ کے مجھے کوئی جاب دے نہیں سکتا۔ 2013-14 کی بات ہے، اس وقت آن لائن کام کا اتنا شعور نہیں تھا، اتنا بوم بھی نہیں تھا، اور ساری جو جابز ہوتی تھیں وہ فزیکل ہوتی تھیں، آپ نے کہیں آفس جا کے ہی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا، یہی تصویر تھی کہ کیونکہ میں آفس نہیں جا سکتا، میں کام نہیں کر سکتا، تو یہ جو علم ہے، یہ جو ڈگری ہے، یہ میرے کام کی نہیں ہے۔ تو جب آپ کو یہ ایک ذہن میں آپ کی بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے کام کی نہیں ہے، تو پھر آپ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، جتنا بھی پریشر کی وجہ سے آپ کام کریں، آپ اس میں 100% اپنا نہیں دیتے ہیں آپ۔ تو یہی ہوا میرے ساتھ بھی، پھر میں بی کام میں سکسیزفل نہیں ہو پایا 3 سال، حالانکہ میں نے کوشش کی، پھر میں نے اس کو گیو اپ کر دیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد آ، زندگی بس گزر رہی تھی کہ میں شروع سے ہی، میں کافی عرصے سے رات کو جاگنا اور دن بھر سونا، یہ میری روٹین رہی ہے کافی عرصہ سے ہی۔ تو میں رات بھر پب جی کھیلنا اور یوٹیوب سرف کرنا، موبائل پہ جو ہے وہ سرفنگ کرنا، ویب سائٹس، تو یہ میری روٹین کا حصہ تھا، دن بھر سونا، پھر اسی طرح شام میں اٹھنا، کھانا پینا، تھوڑا فیملی ٹائم۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا جب تک کہ میں ریحان بھائی سے کنیکٹ نہیں ہوا، اور ریحان بھائی نے ریحان بھائی سے جب میں کنیکٹ ہوا تو انہوں نے مجھے میری جو اندھیری زندگی ہے اس میں وہ روشنی بن کے آئے۔
میں انہیں اپنا لائٹ ہاؤس بھی کہتا ہوں. لائٹ ہاؤس جیسے روشنی دیتا ہے تو پھر جہازوں کو راستہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے. تو اسی طرح میری زندگی میں جو لائٹ ہاؤس ہیں وہ ریحان بھائی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے راستہ دکھایا ہے کہ جہاں میں چل کے اپنے لیے، نہ صرف اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کی اور دنیا میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کر سکوں. تو یہ راستہ مجھے ریحان بھائی نے دکھایا، اور جب ریحان بھائی نے مجھے راستہ دکھایا تو پھر میں نے اپنا جو ہے مائنڈ ہے اس کو میں نے سوئچ آف کر دیا. میں نے کہا کہ اب جو ریحان بھائی بولیں گے وہی کروں گا، جو ریحان بھائی جہاں لے کے جائیں گے وہیں لے کے جاؤں گا، وہیں جاؤں گا. تو وہ سلسلہ پھر جولائی 2023 سے شروع ہوا. ریحان بھائی نے کہا انٹرویوز دینا شروع کریں، میں نے انٹرویوز دینا شروع کیے. ریحان بھائی نے کہا انٹرویوز لینا شروع کرو، میں نے انٹرویوز لینا شروع کیے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ریحان بھائی نے مجھے اسٹائپنڈ دینا شروع کیا. پر انٹرویو 200 روپے وہ مجھے دیتے تھے. تو اگر ایک ہفتے میں 10-12 انٹرویو کر لوں تو 2500-3000 روپے مجھے ریحان بھائی کی طرف سے ملتے تھے، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ تھے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ پاکٹ منی میری ہو جاتی تھی. میں اپنے پسند کے کھانے کھا لیتا تھا، کچھ چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی میں آن لائن آرڈر کر دیتا تھا. تو ایک سال وہ بہت زبردست گزرا، اور میں نے اس سال میں تقریباً 200 انٹرویوز کیے اور اسٹائپنڈ انجوائے کرتا رہا. پھر ریحان بھائی نے ایک پوسٹ، ایک ڈیزگنیشن اسپیشلی میرے لیے بنائی ریحان اسکول میں، ہیڈ آف انٹرویوز ڈپارٹمنٹ. مجھ سے پہلے وہ پوسٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. تو ریحان بھائی شاید وہ میری انٹرویوئنگ صلاحیتوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ میں جو صلاحیتیں میرے اندر ہیں میں وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی سکھاؤں. حالانکہ ان آفیشلی میں سکھاتا رہتا تھا جو بھی ریحان اسکول سے کنیکٹ ہوتے تھے، چاہے وہ اڈلٹس ہوں وہ اسٹوڈنٹس ہوں. ریحان بھائی ان کو مجھے کہتے تھے کہ آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ انٹرویو کیسے کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے کہ اسٹریم یارڈ کیسے چلانا ہے، اور آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. تو ان آفیشلی وہ کام تو سارے ہوتے رہتے تھے. بٹ پھر مارچ 2024 میں ریحان بھائی نے اسپیشلی ایک ڈیزگنیشن میرے لیے کریٹ کی، ہیڈ آف انٹرویوز ڈپارٹمنٹ آف ریحان اسکول. تو پھر انہوں نے مجھے وہ ڈیزگنیشن دیا اور مجھے آفیشلی انہوں نے سیلری پہ ہائر کر لیا. تو یہ میرے لیے ایک وہ ایک مثال ہوتی ہے ڈریم کم ٹرو. تو یہ ڈریم تو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو ایسا خواب جو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا وہ پورا ہوا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں سیلری والا ایک پرسن ہو جاؤں گا، ایک تنخواہ دار شخص جس کو کہتے ہیں، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، جو خود کمائے گا، نہ صرف اپنے اوپر خرچ کرے گا بلکہ اپنے والدین پر، اپنی فیملی پر اپنی کمائی سے خرچ کرے گا. تو وہ جو دن تھا مجھے آج بھی یاد ہے، وہ فیلنگ مجھے آج بھی یاد ہے جب پہلی بار میری سیلری میرے ہاتھ میں آئی. تو میں الفاظ میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیا خوشی والے وہ لمحات تھے میرے لیے. تو کریڈٹ گوز ٹو ریحان بھائی کہ ان کی وجہ سے یہ ہو پایا. اور الحمدللہ پھر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. پھر ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی اسٹارٹ ہوئی تو ریحان بھائی نے کہا کہ میں دولت بھائی کو اسسٹ کروں. میں دولت بھائی کو اسسٹ کرنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ ہماری ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کی فیملی بڑھتی گئی. مس مریم ہم سے جڑیں، مس ماریہ جڑیں، اور مس کیسر جڑیں، جے بھائی جڑے. پھر ہم نے جو ہے وہ اس کو باقاعدہ ایک آرگنائزیشن کی طرح چلانا سٹارٹ کیا. تو یہ سفر تھا سعید اختر صاحب، میرا تعلیم سے لے کے میرے سیلریڈ پرسن ہونے تک. ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور سر ترقی دے. آپ کی محنت ہے، اور ماشاء اللہ سر ریحان کیا ہی بات ہے ان کی، جتنا اچھا ان کا نام ہے اتنی اچھی ان کی پرسنالٹی ہے، اور اتنے ہی اچھے طریقے سے وہ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. اور آپ جیسی اور کئی مثالیں ہیں کہ جو لوگ، جنہیں لوگ جو ہے نا شاید، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو ایسا نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو بنایا ہے، اس کی ویلیوز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ سوچ سمجھ کر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بیکار نہیں بنایا. یہ ہماری کم عقلی ہے، یہ ہماری کم فہمی ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی ماشاءاللہ ایک زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. آپ سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے، اور آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اپنی سوچ کو ختم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ترقی دیتے ہیں تو کس طریقے سے دیتے ہیں، تو کسی کو اس طریقے سے کچھ بیکار یا وہ کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. اچھا سر، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ریحان اسکول کے ساتھ کیسے جڑے، اور فرسٹ ٹائم کیسے ریحان اسکول کے بارے میں پتہ چلا، اور آپ نے کیسے ریحان اسکول کو جوائن کیا؟
جی صحیح ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ ریحان اللہ والا صاحب کی شاگردی میں تو میں تھا ہی، اور ان کے جو بھی جن سے بھی وہ مجھے کنیکٹ کرواتے تھے میں ان کے انٹرویوز کرتا تھا. تو یہ سلسلہ تقریباً 10 ماہ چلا. پھر ریحان اسکول کے فزیکل کیمپسز اس وقت بھی تھے کراچی میں. جیسے کرنگی کیمپس تھا ہمارے پاس، ایک ہی تھا. پھر جولائی میں منور کیمپس بنا 2024 میں. پھر اسی طرح ہمارا اسلام آباد کیمپس بنا، ہمارا خانے وال کیمپس بنا، اور اب انشاءاللہ لاہور کیمپس بھی بننے جا رہا ہے. تو اس وقت ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تھے، اور اسٹوڈنٹس کا کی ایڈمیشن کا جو سلسلہ تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا. تو ریحان بھائی کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں مزید مین پاور کی ضرورت ہے، کہ ہم خاص طور پر میرے حوالے سے انٹرویوز کی جو ہے ان کو ضرورت محسوس ہوئی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو انٹرویوز میں نے پچھلے 10 ماہ میں کر کر کے جو سیکھا ہے، جو صلاحیتیں میں نے ڈیولپ کی ہیں، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ میں اسٹوڈنٹس کو سکھانا شروع کروں. تو پھر میں نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو 1 ڈیڑھ ماہ مختلف سیشنز کر کے سکھانا شروع کیا. تو پھر ہماری آن لائن اکیڈمی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. تو پھر میں میری افیلیشن آن لائن اکیڈمی کے ساتھ زیادہ ہو گئی، جو کہ میرے فزیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے صحیح بھی تھا. کیونکہ جو فزیکل کیمپسز ہیں وہاں تو جا کر ہی آپ فزیکلی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. کیونکہ ریموٹلی آپ اس طرح ان پر اپنا انفلوئنس نہیں بنا سکتے فزیکل کیمپس کے اسٹوڈنٹس پر. ان کے لیے آپ کو وہاں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. جبکہ جو آن لائن اکیڈمی ہے وہاں پر جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے آن لائن ہی پڑھنا ہے، ہم نے تھرو زوم ہی کلاسز لینی ہے، ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کمیونیکیشن کرنی ہے. تو مائنڈ سیٹ کا فرق ہوتا ہے. تو پھر میں نے جو ہے وہ اسی طرح ریموٹلی جب آن لائن اکیڈمی کے ساتھ جڑا اور اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا، ان کو ہمارا یہ کریکلم سکھانا اور سمجھانا شروع کیا، تو میرے خیال سے یہاں میں زیادہ کمفرٹیبل ہو گیا، میری فزیکل کنڈیشن کو بھی لے کر اور میری کمیونیکیشن سکلز کو بھی لے کر. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب جو ہے لاسٹ آئی تھنک مئی کے مہینے میں نے پھر اپنے ہیڈ آف انٹرویوز ڈپارٹمنٹ جو اس کی پوزیشن سے میں اسٹیپ ڈاؤن ہو گیا. کیونکہ میں ایک تو 2 کشتیوں کا سوار ہو گیا تھا، تو جو اٹینشن ہے وہ بھی بٹ رہی تھی، پرفارمنس بھی اس طرح نہیں ہو پا رہی تھی. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں ایک طرف ہو جاتا ہوں اور کسی اور کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ آ کے بہتر پرفارم کرے اس پوزیشن پر. تو پھر مس اقرا لنکڈن والی جو ہیں، اقرا فری لانسنگ والی، وہ ان کو بنایا گیا مئی 22 کو. پھر میں ٹوٹلی میرا جو اٹینشن تھا، میرا جو فوکس تھا وہ آن لائن اکیڈمی کی طرف ہو گیا. تو ریحان بھائی سے 2023 جولائی میں کنیکٹ ہوا. ریحان اسکول سے میں مارچ 2024 میں کنیکٹ ہوا، اور آن لائن اکیڈمی میں بھی میں مارچ 2024 میں ہی کنیکٹ ہوا. جی ماشاء اللہ جی، بہت خوب. اچھا سر، میرا آپ سے ایک اگلا سوال یہ ہے، ہماری آڈینس کو بتائیے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اب ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے اندر کور رسپانسبلٹیز کیا ہیں آپ کی؟ جی، جیسا میں نے بتایا سید اختر صاحب کہ میں ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں جو ہماری نائٹ شفٹ ہوتی ہے، جس کو لیول 1 بیچ 4 کہتے ہیں، یہ رات کو 10 بجے سے 12 بجے اس کا ایک سیشن ہوتا ہے، اور 12 سے 2 اس کا دوسرا سیشن ہوتا ہے. اس میں ایز اے لیڈ فیسیلیٹیٹر میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہوں، جہاں ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کیٹر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایز اے کوآرڈینیٹر بھی ریحان اسکول میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. کوآرڈینیٹر سے مراد کہ جو ہمارا ایک ویکلی گپ شپ سیشن ود ریحان اسکول اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، جس میں ہم کسی بھی ایسے ایکسپرٹ کو، ایسے ایکسپیرینس انسان کو مدعو کرتے ہیں، شخصیت کو مدعو کرتے ہیں جو اپنے ایکسپیرینس، اپنی نالج سے ہمیں کچھ سکھا سکے، کچھ پرز آف وزڈم ہمیں دے سکے، علم کے موتی ہمارے ساتھ شیئر کر سکے ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو اس سیشن کو کوآرڈینیٹ کرنا، اس شخص سے ان شخصیات سے بات چیت کرنا، کمیونیکیٹ کرنا، شیڈیول کرنا، ان کو انوائٹ کرنا، ان کو بتانا، ان کو منانا، اور ان کو اس سیشن کی اہمیت بارے بتانا. تو یہ زیرو سے سٹارٹ لے کر جب یہ سیشن اینڈ ہوتا ہے تب تک یہ ساری ذمہ داری میرے پہ ہوتی ہے. تو ایز اے کوآرڈینیٹر میں اس کو نبھا رہا ہوتا ہوں.
اور اس کے علاوہ جو ہماری آن لائن اکیڈمی کی جتنی میٹنگز ہوتی ہیں زیادہ تر ان میں ہی کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہوں، میں ہی جو ہے وہ زوم سیشن کو دیکھنا، زوم سیشن کو سنبھالنا، آپریٹ کرنا، لوگوں کو موقع دینا کہ اب آپ کی باری، آپ کی باری، آپ بولیں، آپ بولیں تو یہ سارے جو کوآرڈینیشن ہے یہ میں ہی کر رہا ہوتا ہوں۔ جیسے آپ نے ہمارے جو ٹیچرس ٹریننگ لیول 2 کے آج کل جو ہمارے سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہی زیادہ تر کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا جی بالکل۔ اچھا سر، ایک چیز مزید میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور ان کو جو ان کے ٹاسکس ہیں وہ آپ کیسے کرواتے ہیں، جو خاص کر اسپیشلی بگنرز ہوتے ہیں؟ کیونکہ فزیکل پاس بیٹھ کے پڑھانا تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے، شاید میرا جو ہے نا وہ ایکسپیرینس صحیح نہیں ہے، آپ ماشاء اللہ اس آن لائن اکیڈمی کو ڈیل کر رہے ہیں، تو فزیکل پڑھانا آسان ہوتا ہے کہ آن لائن بیٹھ کے پڑھانا مشکل ہوتا ہے؟ تو آپ ان کو یہ سارے ٹاسک سمجھانا اور ان کو ٹاسک سارے اپنے کروانا، یہ کیسے کرواتے ہیں؟ ہے۔ جیسے ایک بات آپ نے درست کی صحیح دفتر صاحب کہ فزیکل پڑھانا آسان ہوتا ہے، آن لائن تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ جو میں نے بات کہی تھی مائنڈ سیٹ کی، کہ جو آن لائن اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ انہوں نے آن لائن ہی پڑھنا ہے، آن لائن ہی کمیونیکیشن کرنی ہے، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا، ہم آن لائن ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی میں 5th گریڈ سے اوپر کا بچہ لیتے ہیں، اوپر کا اسٹوڈنٹ لیتے ہیں جن کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ایک تو ان کی انگلش ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ اسکل ہو ان کے پاس، اور دوسرا کمپیوٹر کی تھوڑی نو ہاؤ ہو کہ ہم جب انہیں بتا سکیں کہ آپ نے اب یہ بٹن دبانا ہے، آپ نے اب اس فولڈر میں جانا ہے، آپ نے اب یہ ویب سائٹ اوپن کرنی ہے، تو وہ کم از کم ہماری انسٹرکشن کو سمجھ سکیں اور پھر اس پہ عمل کر سکیں۔ دوسرا، زوم اتنا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ذریعہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سہولیات دیتا ہے آپ کو، بہت زیادہ فریڈم دیتا ہے، بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آپ کی۔ جیسے کہ ایک اسکرین شیئرنگ آپشن ہے کہ آپ کہیں، آپ اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ آپ اپنی اسکرین شیئر کریں، میں آپ کو گائڈ کروں گا، تو 99% ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ شیئر کرتا ہے اسکرین تو آپ اس کے سامنے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ اس کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوئے، آپ اس کی اسکرین بھی دیکھ ایسے رہے ہی۔ ہیں اسٹوڈنٹ کی، آپ ان کو گائیڈ بھی کرتے جا رہے ہیں، ابھی یہاں کلک کریں، ابھی یہاں کریں، مارک کر کے آپ بتاتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں یہاں آپ نے کلک کرنا ہے، یہاں جانا ہے، ایسے جانا ہے۔ تو زوم بہت آسان ہے، بہت سہولت ہے، اس کی وجہ سے بھی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر مائنڈ سیٹ، اور پھر ہم نے جو پچھلے 1.5 سال سے ہم نے جو سیکھا ہے پریکٹس کر کر کے، ایکسپیرینس کر کر کے، اس کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے کہ ہم بہت ایفیشینٹلی اس آن لائن اکیڈمی کو لے کر چل رہے ہیں۔ ماشاء اللہ بالکل۔ اچھا سر، ایک چیز ہمارے ویورز کو بتائیے، شیئر کیجیے گا کہ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، پرابلمس کیا کیا ہوتی ہیں آن لائن ٹیچنگ کے اندر، اور اسٹوڈنٹس کو کیا کیا پرابلمس ہوتی ہیں آن لائن سیکھنے کے اندر؟ اسٹوڈنٹس کا تو میں بہت وثوق سے آپ کو نہیں بتا پاؤں گا کہ اسٹوڈنٹس کو کیا پرابلم۔ آئی تھنک اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ بیٹھنے کی جو پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ بہت بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اسکرین کے سامنے 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے، تو آئی تھنک یہ ایک ان کے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ میرے لیے ایز اے فیسیلیٹیٹر جو چیلنجنگ ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشن فالو کروانے میں چیلنج ہوتا ہے۔ دیٹس ویئر دیئر پیرنٹس آر کم ہینڈی ٹو اس، اور اسی لیے ہمارا جو ایک رول ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ کم از کم اسٹوڈنٹ کے ساتھ روزانہ 40 منٹ ضرور بیٹھ کر کلاس لیں گے، تاکہ پیرنٹس بھی ہمارے سسٹم سے آگاہ ہو جائیں، ان کو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، ہم کیوں پڑھا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انوالو ہوں، ہمارے سسٹم میں انوالو ہوں۔ ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز کرواتے ہیں، اور ان کو بھی ٹاسک کرواتے ہیں کہ آپ بھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک کرنا شروع کریں۔ ہم اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو، جو ہماری اے آئی کمیونیکیشن اینڈ کمپیوٹر لٹریسی بک ہے، جو اے سی سی ایل بک ہے، وہ اسٹوڈنٹس اپنے پیرنٹس سے شروع کریں، ان کو پڑھانا شروع کریں۔ اس سے ان کی اسٹوڈنٹس کی پہلی ارننگ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے چارج کرتے ہیں 1000 5000 10,000 جتنی ان کی استطاعت ہوتی ہے۔ تو اس طرح
پیرنٹس کو انوالو کرتے ہیں، اور پیرنٹس جب ہمارے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچوں کو میک شور کرتے ہیں کہ وہ ہماری انسٹرکشنز فالو کریں. ریموٹلی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے ہاتھ بنیں، پیرنٹس ہماری آنکھیں بنیں، اور جو فزیکل ریچ ہمیں اسٹوڈنٹس تک درکار ہوتی ہے وہ ہم پیرنٹس کے تھرو پھر اس کو میک شور کراتے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے وہ ہتھیار بنیں. کیونکہ آپ زوم پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کوئی اور ٹیب کھول لیا، آپ گیم کھیل رہے ہیں، آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایز این ایکسپیرینسڈ فیسیلیٹیٹر ہمیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا دھیان نہیں ہے کلاس میں. لیکن پھر بھی اگر 25 فریم میں اسکرین پہ موجود ہیں تو انڈیویجولی کسی ایک پر کانسنٹریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر ہمیں پیرنٹس کی مدد درکار ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا فوکس میک شور کریں کہ وہ فوکسڈ رہیں کلاس میں، اور جو ہم انہیں بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اس کو وہ فالو کریں. جی بالکل. اور اسی صورتحال کو بیان کرنے کے لیے کسی نے کہا تھا کہ سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. جی جی بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے ساتھی کی یہ پوزیشن پہ لا بہت کھڑا کیا. بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ جی سر، بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ کا جو ہے نا تعلیمی سفر جان کے اور فخر بھی ہوا، اور جو ہے نا ہمت بھی بڑھی میرے سننے والوں کی بھی بڑی ہوگی کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اگر ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کسی کو کرنا چاہیے. اب کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا کہ ہم نہیں کر سکتے. اور بالکل آپ ایسے ہی نے صحیح ڈاکٹر جیسا صاحب، کہ دنیا بالکل. کو باقی چیزیں سکھائی ہیں، باقی چیزیں آپ نے دنیا کو بتائی ہیں، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو ہر کوئی کر سکتا ہے، بشرطے کہ صحیح ڈاکٹر صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آئی تھنک صحیح دفتر ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ. 1-2 منٹ ویٹ کرتے ہیں، ہوپ فلی وہ ہم سے کنیکٹ ہو جائیں. اوکے، تو ناظرین سامعین، یہ تھا میں رحمت امپاورمنٹ والا، اور یہ میرے بارے میں ایک چھوٹا سا انٹرویو. امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، کچھ موٹیویشن ملی ہوگی آپ کو، اور آپ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ حافظ.